السلام علیکم. اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ناصر مصطفیٰ. سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز. افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر دھماکہ، پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی. دفتر خارجہ کے مطابق قونصل خانے کا تمام عملہ محفوظ رہا. قونصل خانے کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے افغان حکام سے رابطہ. متحدہ عرب امارات پاکستان کا دوست اور کشمیر کے موقف پر ساتھ ہے. اماراتی وزیر خارجہ سے جلد ملاقات کا امکان ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا موقف، کہا دو طرفہ تعلقات کو جذبات سے بالاتر ہو کر دیکھنا پڑتا ہے. امید ہے حقائق معلوم ہونے کے بعد متحدہ عرب امارات پاکستان کو مایوس نہیں کرے گا. کشمیری نہ جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے. We will fight until our last breath for our independence. بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی جاری. مقبوضہ وادی میں کرفیو 22ویں روز میں داخل. خوراک، ادویات اور ایندھن کا بحران سنگین. انٹرنیٹ اور فون سروس بھی مسلسل بند. ہزاروں کشمیری پھر کرفیو توڑ کر بھارت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. بھارتی فوج کی فائرنگ سے سینکڑوں مظاہرین زخمی. کشمیری بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. مکمل آزادی تک جدوجہد جاری رکھنا ہوگی. بھارتی فوج مارنے کے لیے اور کشمیری احتجاج کے لیے تیار. حریت رہنما سید علی گیلانی کا کھلا خط. پاکستانی عوام اور مسلم امت سے مدد کی اپیل. کہا وقت آ گیا ہے کہ بھارت نواز قیادت بھی کشمیریوں کا ساتھ دے. مسئلہ کشمیر پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. یہ وقت امریکہ پر بھروسے کا نہیں، کشمیریوں کے لیے کچھ کرنے کا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پشاور میں کشمیر بچاؤ ریلی سے خطاب. ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت. بھارت کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں شدید نعرے بازی. پاکستان کا عہد ہے کہ ہم اس خطے میں ہندوستان کی حکمرانی کے خواب کو پاش پاش کر دیں گے. بھارت نے حملہ کیا تو برصغیر کا نقشہ بدل جائے گا. پاکستان نے اپنا گولہ بارود شب برات پر پھلجھڑیاں چھوڑنے کے لیے نہیں رکھا ہوا. وزیر ریلوے شیخ رشید کا مظفر آباد میں ریلی سے خطاب. کہا نازی مودی مذہب کی لڑائی لڑ رہا ہے. اس کے احمقانہ اقدامات بھارت کو لے ڈوبیں گے. کراچی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ. سیاسی، مذہبی، سماجی اور غیر مسلم تنظیموں کے کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت. ٹھٹا میں مسیحی برادری بھارتی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی. ملتان، سکھر، دادو اور قمبر میں بھی بھارت کے خلاف مظاہرے. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کا احتجاج. بھارت اور مودی کے خلاف شدید نعرے بازی. جرمنی میں بھارت کے خلاف بڑا مظاہرہ. سوئٹزرلینڈ میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی. مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی. مودی نے پورے کشمیر کو جیل بنا دیا. آج تک کشمیریوں پر ایسا ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھا. بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. کہا مودی کو دیگر بھارتی وزراء اعظم کی طرح سمجھنا بڑی غلطی ہوگی. ملک کو جمہوری وزیر اعظم کی ضرورت ہے. حکومت ناکامیاں چھپانے کے لیے اپوزیشن کو دیوار سے لگا رہی ہے. بلاول صاحب، آپ کی جمہوریت قوم کا مال اڑاؤ اور باہر پہنچاؤ ہے. عظیم کشمیریوں کی جدوجہد کا آپ کے ابو بچاؤ مہم سے کیا موازنہ؟ فردوس عاشق عوان کا رد عمل. کہا سندھ میں آپ کے 11 سالہ کرپٹ راج نے غریب عوام کے حقوق چھین لیے. کراچی آج کچرا کنڈی بنا ہوا ہے.
لاجواب لوگ باکمال سروس. لندن میں قومی ایئر لائن کی پرواز 786 میں فنی خرابی. اسلام آباد جانے والے 200 مسافر 3 گھنٹے سے پرواز میں محفوظ. دروازے اور ایئر کنڈیشن بند. گرمی سے بچوں سمیت بڑوں کا برا حال. خیبر پختونخوا میں پولیو کے مزید 3 کیسز سامنے آ گئے. بنو، وزیرستان اور ہنگو کے بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. ملک میں پولیو سے معذور بچوں کی تعداد 58 ہو گئی. 44 کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. کراچی میں کچرے کے انبار. دن میں مکھیوں، رات میں مچھروں کی یلغار. ہر دوسرا شہری بیمار. بخار اور پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا افراد سے اسپتال بھر گئے. حیدرآباد میں بھی گندگی اور کچرے نے شہریوں کی زندگیاں مشکل کر دیں. احسان آباد کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر احتجاج. گلشن بروہی گوٹھ میدان جنگ بن گیا. مشتعل افراد نے جلاؤ گھیراؤ کے دوران 2 گاڑیوں اور 2 دکانوں کو آگ لگا دی. صورتحال پولیس سے بے قابو ہونے پر رینجرز کی بھاری نفری بھی پہنچ گئی. سی ویو کراچی پر 2 گروپوں میں تصادم. 1 شخص جاں بحق، 3 افراد زیر حراست. پولیس کے مطابق جھگڑا پارکنگ اور پتھارے والوں کے درمیان ہوا. لاہور میں موٹر سائیکل سوار ٹرک تلے آ کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. راولپنڈی میں تیز آندھی کے ساتھ بارش. بجلی کا نظام درہم برہم. متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے. کلر سیدہ، ڈھوک آوان اور گوجر خان سمیت کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے. ترجمان آئیسکو کے مطابق موسم بہتر ہوتے ہی متاثرہ علاقوں کی بجلی بحال کر دی جائے گی. اسپین میں چھوٹا طیارہ اور ہیلی کاپٹر فضا میں ٹکرا گئے. 2 بچوں سمیت 7 افراد ہلاک. حادثے کی تحقیقات جاری. اور ایشیا سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کے ہاتھوں آسٹریلیا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست. انگلش ٹیم نے 359 رنز کا ہدف 9 وکٹوں پر حاصل کر لیا. 286 رنز پر 9 وکٹیں گرنے کے بعد بین اسٹوکس کی شاندار سینچری نے ناممکن کو ممکن کر دیا.